الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ ان کی پیمائش کے لیے رحمت کے کوئی پیمانہ نہیں، لیکن انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اللہ کریم نے ایک حصہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی زیرو انسان ہیں، حیوان ہیں، درند پرند چرند، سب پر اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم کر دیا پوری کائنات کے اندر، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو بچاتے ہوئے آگ میں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے، درندہ بھی اپنے بچے کے لیے، بلی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی جان جو ہے لڑا دیتی ہے۔ یہ ساری کائنات کے اندر جو رحمت تقسیم ہوئی ہے یہ صرف ایک حصہ ہے، باقی 99 حصے رحمت کے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جس سے وہ اپنے انسانوں سے رحمت فرماتے ہیں اور رحمت کریں گے۔ تو یہ بڑی کریم ذات ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو خوبصورت پیدا کر کے تو بڑی بار بار نصیحت کر کے قرآن میں بار بار مختلف انداز میں سمجھاتی ہیں۔ جیسے دنیا میں والدین کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے کو سمجھاتے ہیں، اس سے بچنا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، یہ کرو ترقی کر جاؤ گے۔ اللہ بھی ایسے اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو کل جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے ایک تو وہ کائنات کا کل بادشاہ ہے، وہ خود بادشاہی دیتا ہے، عزتیں ذلتوں کا مالک، خزانے اس کے پاس ہیں، یہ رات دن کا نظام وہ تیری بندے تیرے لیے چلا رہا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کافر، ان سے تم نے دلی دوستی نہیں رکھنے، تم نے آپس میں محبت اور پیار رکھنا ہے۔ جو میرے بندے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں مجھے وہ پیارے لگتے ہیں، تمہارا آپس میں ملنا، آپس میں پیار محبت یہ زیادہ ہونا چاہیے اسی بات کو، کیونکہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے دل میں تقویٰ ہے تو اللہ کا ہونا چاہیے، ڈر ہو تو اللہ کا ہونا چاہیے، خوف ہو تو اللہ کے لیے ہو کہ تم نے بالآخر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دیجئے، کل آپ اعلان کیجئے، ان اگر تخفو تم خفیہ رکھو، تم چھپا کے رکھو، ما جو فی صدورکم جو تمہارے صدور میں ہے، سینوں میں ہے، دلوں میں ہے۔ یہ صدور سینے کو کہتے ہیں، سینے کی ہڈیاں اللہ نے بنائی ہیں کہ اس کے نیچے دل رکھے، پورے جسم کا جو نازک حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنا ہڈیوں کا اوپر جال بنایا ہے کہ نیچے دل محفوظ رہے۔ تو اس دل میں، سینے میں جو کچھ بھی ہے، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے، وہ تم چھپاؤ، زبان پہ لاؤ یا نہ لاؤ، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کر دو۔ بہت سارے بندے دل میں ارادہ، یہ کافروں کے ساتھ دوستی یا دشمنی کے لیے دل میں چھپاتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے،
یا آپس میں بھی. اس وقت تو پھر جو دشمن تھے وہ واضح اللہ کے نبی کے دشمن تھے مکے کے اندر. اب مدینے بھی آئے تو جو دشمن تھے اہل لان دشمن تھے. چند منافقین تھے جو زبان سے اظہار کچھ کرتے اور اندر سے کچھ ہوتے. ان کے لیے بھی اور کافروں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بوجھ چھپائے ہوئے ہو، جو تم مختلف سازشیں کرتے ہو، یہ سب سے خطاب ہے، سب سے اکٹھا کل میرے نبی اعلان کر دیجئے، چاہے یہود و نصارہ ہیں چاہے منافقین ہیں. اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ وہ کتنی محبت دل میں چھپائے ہوئے ہیں. سب کے لیے کل اعلان کیجئے ان تخفو، اگر تم چھپا کے رکھو، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں نیتیں ارادے سوچ ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو زبان پہ لا کے بیان بھی کر دو، ظاہر کر دو، لیکن ذہن میں رکھو یعلم اللہ، اللہ کو اس کا پورا علم ہے. یعلم جانتا ہے، وہ بات اللہ پاک کو تمہارے نیت دل میں جو خیال ابھی پیدا بھی ہونا ہوتا ہے نا، اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ دل کو بنا اور چلا ہی وہ رہا ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے. تمہارا دل تو چھوٹی سی دنیا ہے نا، 2 4 6 انچ کا ہوگا. یعلم، وہ جانتا ہے اللہ، ما فی السماوات، جو 7 آسمانوں میں ہے. پورے اتنے بڑے آسمان ہیں، تیری نظر میں بھی نہیں آ سکتے، تیرے سینس میں بھی ابھی نہیں آ رہے. وہ تو ان آسمانوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہو رہا ہے، زمین کا نام لیا جائے تو پہاڑ، سمندر، جنگلات، صحراؤں میں رہنے والی چونٹیاں، ان کی ایک ایک حرکت کو اللہ جانتا ہے. ان کے انڈے سے بچے نسل چلا رہا ہے، ان کو روزی دے رہا ہے. اس لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں سب ہے، اور اللہ کے حکم اور اجازت سے ہو رہا ہے. واللہ، اور جو اللہ ہے، اللہ اوپر کل شیء، ہر چیز کے اوپر، ہر کام کے اوپر، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. جس نے اس کو نئے سرے سے بنایا ہے اور اس کے وجود کو آگے چلا رہا ہے. اس لیے اللہ کے علم اور قدرت پر یقین رکھ لو کہ تمہاری کوئی حرکت اللہ کے حکم، اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتی، اور کوئی طاقت تمہاری ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر وہ چل جائے، اللہ کی مشیت کے بغیر. اللہ پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر پورا قوت طاقت رکھنے والا ہے. اس لیے اپنے ارادوں کو، نیتوں کو درست کرو، جو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن آنا ہے یومن. اب وہ دن، یعنی ذہن میں رکھو، ڈر جاؤ اس دن سے، یومن اس دن سے، تاجدو، جب پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر شخص، ہر جان، ہر بندہ، ہر جان پالے گی، ما، جو عاملت، اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، بلائی میں سے، خیر کا جو بھی چھوٹا سا عمل کیا ہوگا، راستے سے صرف کانٹا ہٹایا ہوگا، اتنا چھوٹا، تو کیا پالے گا، مخزرن، اپنے سامنے حاضر، اپنے سامنے بالکل حاضر. جس طرح ہم آج ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو جب کیمرے میں دوبارہ دیکھتے ہیں تو بالکل وہ ہماری ہر حرکت محفوظ ہوتی ہے. اس طرح یوما، ایک دن آئے گا، تاجدو، پا لے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ہر بندہ کیا پائے گا، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، خیر کا، بلائی کا، نیکی کا، مخزرن، اپنے سامنے حاضر باش، موجود پائے گا، وما عملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوء، برائی کا، کوئی بھی غلط حرکت کی ہوگی وہ پوری کی پوری محفوظ ہوگی. آج کل تو یہ ایمان بڑا ہی مضبوط ہو جاتا ہے. کبھی جب یہ کیمرے نہیں تھے، میں چھوٹا تھا اس وقت یہ ٹیپ چلتی تھی، اس کے اوپر ایک فرقی سی ہوتی تھی، یہ آڈیو ٹیپ. ہم سوچتے یہ دھاگا سا تو ہے نازک سا، کیسے یہ ہماری آواز ریکارڈ کر لیتا ہے. وہ سرخ بٹن ٹیپ کا دبانا اور بولنا، پھر وہ دوبارہ سننا،
تو وہ ساری ریکارڈ کر لیتا تھا. اتنا سا دھاگا ٹیپ کا وہ سارا کو سیو کرتے. آج اتنی چھوٹی سم ہے، اتنی چھوٹی کہ کیا سے کیا وہ سیو کرتی ہے، ریکارڈنگ، آواز، تمہاری ویڈیوز. اور دور دراز تک یہاں بیٹھ کے امریکہ میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں فوٹو دکھا رہی ہے. ایسے اللہ نے زمین کو حکم دیا ہوگا، ذرے ذرے کو پوری ویڈیو اچھائی اور برائی کی. تو بندے کو سوچنا چاہیے جب یہ میرے سامنے آ جائے گا حاضر تو میں کیا دیکھنا چاہوں گا. ہر بندہ اسے کہے گا اللہ، اب وہ پچھتائے گا کہ میں نیکی کرتا. تو اس لیے اللہ کتنی محبت ہے. اللہ کے کہتا ہے یہ اچھائی اور برائی جب نظر آ جائے گی نا تودو چاہے گا، خواہش کرے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس عمل کے درمیان یعنی نامہ مال جو ہمارا ہے، و بینہو اور بندے کے درمیان آمدن فاصلہ ہو جائے، بعید بہت دور کا. قریب اور بعید یہ آپس میں ضد ہے کہ نامہ مال میرے قریب ہی نہ آئے، میرا مال نامہ مجھے نظر ہی نہ آئے، یہ اتنا سالوں دور چلا جائے، کاش میرے سامنے آئے نہ. کاش بندہ کہے گا میں مٹی ہوتا، میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا. یہ اس وقت یہ ہونا ہے تودو چاہے گا، خواہش کرے گا، تمنا کریں گے، لو کاش، ان بینہا کہ اس کے درمیان و بینہو اور اس بندے کے درمیان آمدن بعیدہ دور کا فاصلہ ہو جائے، یہ میرے سامنے آئے نہ، مجھے نظر نہ آئے. کاش جن کے چمکتے ہوں گے وہ تو پکڑیں گے، جن کے خراب ہوں گے وہ کہیں گے دور چلا جا. اس لیے اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمْ اور یحذرکم تم کو ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات سے، کہ دل کے اندر تقوی پیدا کر لو، دل میں اللہ کی محبت اور احترام پیدا کر لو، تاکہ وہ وقت آنا ہے، نامہ مال سامنے آ جانا ہے، تمہارا دل ہونا ہے یہ سامنے نہ آئے، وہ آٹومیٹک سامنے آ جائے گا. اس لیے یحذر اب دنیا میں تمہارے پاس موقع ہے. قرآن مجید برکت کے لیے آیا ہوا ہے. اس سے کیا بڑی برکت ہے کہ ہر لفظ ہمیں سمجھا رہا ہے جو مرنے کے بعد ہونا ہے، ہر لفظ سمجھا رہا ہے ان معاملات سے گزرنا ہے. اللہ کا محبت دیکھیں، اتنا ماں باپ بھی نہیں بندے کو سمجھاتے. اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمْ تم کو ڈراتا ہے اللہ نفسہ ہو اپنی ذات سے. بھئی بندے میں نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، میں نے تجھے فرصت دی ہوئی ہے، بال بچہ دیا ہوا ہے، سارے کام دیے ہوئے ہیں، لہٰذا تیری زندگی کے لمحات جو ہے نا وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کے ڈر میں گزرنے چاہیے. یہ سارا ڈرانا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ وہ بندو جو تمہارا اللہ ہے رؤوف وہ بڑا ہی مہربان ہے. رؤوف کہتے ہیں انتہا درجے کا مہربان، جو تمہاری غلطی کے باوجود تمہیں پکڑتا بھی نہیں، سزا بھی نہیں دیتا، بڑی ڈھیل دیتا ہے، بڑے موقع دیتا ہے، بڑا ہی مہربان ہے بالعباد اپنے غلاموں پر، اپنے بندوں پر جن کو اس نے پیدا کیا ہے. اللہ ساری کائنات پر ہی بڑا مہربان ہے، لیکن بندوں کا ذکر آ رہا ہے بالعباد جن کو بندوں جیسی شکل دی ہے، سارے انسانوں سے افضل بنایا ہے. ویسے گائے دودھ سارے بندے کے لیے پیدا کیے ہیں، فروٹ سارے بندے کے لیے پیدا کیے ہیں، جتنی فصلیں اگ رہی ہیں اگر وہ چارہ بھی ہے تو بندے کے لیے ہے، جانور کھاتے ہیں تو دودھ پیو، گوشت کھاؤ. کائنات کی ہر چیز تیرے لیے پھل کر رہی ہے، تیرے لیے سب کچھ ہے. تو بندے اس سے بڑھ کے اللہ کا پیار کیا ہے، اور تجھے اختیار بھی دیے ہاتھ پاؤں دے کے. لہذا اللہ کا ڈرانا ایسے ہی ہے جیسے بڑی محبت والا انسان بندے کو نصیحت کرے کہ اس میں تیرا بڑا نقصان ہے، اس کے بارے میں سوچ لو. تو واللہ اللہ پاک رؤوف بڑی مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر، اس لیے وقت سے پہلے ڈرا رہے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے پھر ڈر آ گیا دل میں تو پھر سنو زندگی کیسے گزارنی ہے. کل میرے نبی اعلان کر دیجئے. اس وقت جو یہود و نصارہ تھے نا ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یعنی قالت الیہود والنصارى، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. وہ نسلوں پہ کہتے تھے. اللہ کہتا ہے سب انہیں بھی بتا دو
آپ نے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن میں یہ آیت محفوظ ہوگی کہ اعلان کیا ہوا، ان اگر کون ہو تم تحبونا محبت کرتے اللہ کے ساتھ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، آؤ تمہیں بتاؤں، اللہ تو تمہیں نظر نہیں آتا، حالانکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فتبعونی، فتبع، اتباع کرو، نی میری اتباع کرو، یہ یحببکم اللہ، یحبب محبت کرے گا تم سے، محبوب ہو جاؤ گے تم اللہ کے، یعنی تم تو اللہ سے محبت کا سوچ رہے ہو نا، تو میری اتباع کرو گے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم پہلے محب ہو، اللہ سے محبت کرنے والے دعویٰ ہے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یعنی محب سے محبوب کا سفر طے کرنے کے لیے صرف میری اتباع کرنی۔ اب اتباع ہے کیا؟ یعنی ان کو بتایا رہے یہود و نصارہ کو، وہ اللہ کے بندو تم نے دین کو خواہشات بنا دیا، آسمانی کتابوں میں دنیا کے مال کے لیے مسئلے بیان کر کے تم نے سارا دین بگاڑ کے ان کتابوں میں بھی تعریف کر دی ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، اللہ نے نبی پاک کو بھیج دیا، کائنات کے لیے بھیج دیا، یعنی پورے قیامت تک انسانوں کے لیے، اور اب تم اگر ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کفر میں چلے جاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ، ان کی اتباع کرو، انہی کی شریعت کو اپنا لو، تو وہ اللہ جیسے محبت کا دعویٰ کرتے اس کے محبوب ہو جاؤ گے۔ جو بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائے، وہ اس کا پچھلا دین سب جاتا رہے گا۔ ایسے ہی امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ کس کی خواہش نہیں کہ اللہ سے محبت کے دعوے نہ کرو، اللہ کے محبوب بنو، اللہ تم سے محبت کرے۔ یعنی یہ بڑی پیاری ہے کہ ہمارے 9th میں کہانی ہوا کرتی تھی، ابو بن ندم۔ ابو بن ندم ویسے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، آج سے زیادہ لوگوں سے پیار کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ایک دن خواب میں جب وہ جاگے، خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک نورانی فرشتہ ہے کوئی نہ کوئی چیز لکھ رہا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا بھی کیا لکھ رہے ہو؟ کہتا ہے میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا میرا نام ہے؟ اس نے لسٹ دیکھی، انہوں نے کہا تیرا کوئی نام۔ اب اگلے دن پھر خواب میں دیکھا تو وہ پھر لکھ رہے، آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا آج کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں آج، ہاں انہوں نے کہا کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں نا اس میں میرا نام نہیں ہے تو دوسری لسٹ میں لکھ لو، میں اللہ کے بندوں کی بڑی محبت کرتا ہوں، اس کا نام اللہ کے بندوں میں لسٹ میں لکھ دیا گیا جو محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن وہ نام لکھ رہا تھا تو ابو بن ندر نے پوچھا آج کیا لکھ رہے ہو؟ لسٹیں تو مکمل ہو گئی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بندوں سے، تو انہوں نے کہا آج ان کی لسٹ لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اب جو اللہ کے محبوب ہے۔ انہوں نے کہا اس میں میرا نام ہے، تو ابوز نیم واز ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر اس کا لکھا تھا۔ یار اللہ کی محبت کیا ہے؟ تمہارے اندر گھومتی پھرتی ہے، تمہارے آس پاس محبت ہے، یہ جتنے بندے ہیں اللہ قیامت والے دن کہے گا وہ بندے میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا، بندہ کہے گا اللہ تو خالق ہے، تو بیمار؟ انہوں نے کہا تیرا فلاں دوست فلاں سایہ بیمار تھا تو گئے ہی نہیں، اس کو تیری ضرورت تھی، پوری لمبی ڈیٹیل ہے، میں پیاسا تھا اللہ کہے گا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا کھانا ہی نہیں کھلایا، تو اللہ کہیں گے اگر تو وہاں پہنچتا تو میں مجھے وہاں پاتا۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے یقین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا، آپ نے اپنی زندگی کی سارے اوقات دین کے لیے نکال دی، اپنی زندگی کی ساری دولت دین کے لیے نکال دی۔ آج بندے کو نبی کی اتباع اور اطاعت میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اتباع بڑا جامع لفظ ہے، اتباع یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ایک تو میرے نبی نے حکم دے دیا، میرے نبی نے منع کر دیا، وہ تو جو نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے خارج۔ اس سے ایک درجہ آگے اتباع ہے کہ بندہ خود اس تلاش میں ہو کہ میں نے جو کام کرنے میرے نبی کیسے کرتے تھے، یعنی خود شوق سے آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ لیٹتے کیسے تھے، آپ لوگوں سے سلوک کیسا کرتے تھے، ان کی اتباع کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک بار زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا، دیہاتی تھا، بدو بڑی دور سے آیا، تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بٹن کھلے ہوئے تھے، یعنی آپ کا سینہ جو ہے کھلا ہوا تھا، بٹن نہیں تھے،
تو وہ ساری زندگی اس نے اپنی قمیض کو بٹن لگوا ہے، کیونکہ اس کے بعد آیا بھی نہیں، جس حالت میں ایک بار دے گیا محبت میں اسی طرح۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کل لوگوں ان کون تم، اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، ایک حال ہے فتبعونی، اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے آپ کہیں کہ میری اتباع کرو، رسول کریم کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع ہوتا ہے ان کے قدم پہ قدم رکھتے جاؤ، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، نہ باغ چیرو، نہ آگے نکلو نہ پیچھے، جو شریعت میں آپ بتا کے چلے گئے قرآن اور سنت، وہ اس پہ آپ عمل کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو اب اللہ کی محبت کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی محبت یہ ہے وہ اپنے بندے کو جتنی نافرمانیاں کی ہیں ساری معاف کر دے، اور معاف کرتے اتنی بڑا انعام جنت ملنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے بڑا اعلان اللہ کرتا ہے۔ اللہ کیا محبت کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ صرف محبوب نہیں بنو گے، وہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم، بخش دے گا تم کو، ذنوبکم، جتنے تمہارے گناہ ہیں ان کو اللہ پاک بخش دیں گے۔ واللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور، بڑے معاف کرنے والے۔ یہ غفور اور غفار دونوں اللہ کی صفتیں آتی ہیں۔ غفور ہوتا ہے انتہائی گہری بخشش، یعنی بندے تجھے گناہ بڑا لگتا ہے، اتنے میں نے گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی بخشش اس سے بڑی ہے۔ یعنی تو انسانوں کی طرح تو نا، اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سوچتے اتنی بڑی غلطی اب میں کیسے معاف کروں۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں بندے جب تیرے دل میں یہ آ جائے میں نے اللہ سے معافی لینی ہے، تو زمین بھر کے گناہ، تیری زمین بھر گئی ہے گناہ سے، آسمان تک پہنچ گیا ہے، اللہ کے دربار میں سچے دل سے جا کے کہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ نہ صرف وہ گناہ معاف کرتا ہے، اتنی رحمت دے کے بھیجتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غفور۔ اور غفار صفت میں ہوتا ہے بار بار معاف کرتا ہے، یعنی جتنی بار بھی جاؤ گے نا اتنی بار معاف کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا تو اگے بھی آیا تھا تیرے معاف کیتا ہے اگے بھی، یہ انسان کی تانگ نظری ہے۔ اللہ کی بخشش کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، بندے کا کام ہے، دیر ساری بندے کی طرف سے ہے۔ بندہ جب اپنے نفس کو ٹھیک کر کے اللہ کے پاس چلا جائے تو غفار پائے گا کہ بار بار بھی چلا جائے، دل سے جائے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ نبی کی اتباع میں آ جاؤ، نبی کے پیچھے پیچھے چلو تو تم اللہ کو غفور پاؤ گے، اتنی بڑی بخشش والا پاؤ گے، رحیم اور پیار کرنے والا پاؤ گے۔ صرف جس طرح بندہ نہیں کسی کو معاف کر کے پیار دیتا جاتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ چیز گفٹ بھی ہے، تو اللہ اپنی رحمتوں میں تحفے میں دے دیتے ہیں۔ معاف کر کے رحمت ہوتا ہے اپنے قریب کر لیتے ہیں، نرم سلوک کرتے ہیں، جنت عطا کرتے ہیں بندے کو معافی دے کے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ واللہ، اللہ پاک غفور الرحیم، بڑے بخشنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ آخر پہ کہا قل، یہ بھی اعلان کر دیجئے پیارے نبی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، حکم مانو۔ اطاعت ہوتا ہے حکم ماننا، جو اللہ کہے وہ کرو۔ والرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت ہے ہی نبی کی اطاعت میں۔ اندازہ لگائیں نبی کتنا مقام قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ میری اطاعت کیا تمہیں کرنی ہے، جو میرے نبی کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاؤ، وہ میرے اللہ کی اطاعت ہے۔ میں نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے، جو نبی سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت ہے۔ اور نبی کی محبت صرف یہ ہے کہ تم نبی کے طریقے کے اوپر چلو، جو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ نبی نے پوری زندگی نبوت کی، 40 سال سے لے کے 63 سال تک 23 سال صرف قرآن لوگوں کو سنایا، اوپر سے قرآن نازل ہوا، اس کی وضاحت کر دی، سمجھا دیا۔ تو وہ قرآن اور سنت پہ چلنے والے، یہی نبی کی اتباع ہے، یہی نبی کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بنی اسرائیل کی طرح خواہشات کا دین بیان کریں گے، اپنا من گھڑت کرتے رہیں گے، تو وہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہوتا، وہ اپنی من مانی کرنا ہوتا ہے۔
پیچھے چلنا تو ہوتا ہے کہ تم نکیل ڈالی ہوئی ہے اور نکیل شریعت کی تم اس کے ہاتھ میں ہے، جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق چلو، لہذا تمہارا نماز روزہ، تمہارا بندوں سے سلوک، تمہارا کاروبار، تمہارا اخلاق، معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں گے۔ اس لیے اتباع نہیں تو اطاعت میں آ جاؤ۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آخر پہ اللہ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، میرے نبی آپ بھی سمجھا دیا ہے، پس اگر پس ان اگر تولو وہ منہ پھیر لے، آپ کی اتباع کی بجائے یہودا اپنی، دیکھو نا کرتے وہ محبت تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خاص طور پہ جو نصارہ تھے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنی محبت کی کہ ان کو بڑھا کے پہلے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹے کے بعد ان کو الوہیت اللہ کا درجہ دے دیا، ان کی ماں کو بھی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں نصیحت کی تھی، لوگوں میری امت کے لوگوں میرے بارے میں اتنا غلو نہ کرنا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کر دیا ہے۔ لہذا جو نبی کہے گے، جو طریقہ دے گے، وہ اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اس دین سے ہٹ کے منہ پھیر لیتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس وہی اللہ جو بڑی محبت کرتا ہے، جو 99 درجے جس کے پاس رحمت کے ہیں اور وہ محبت تیری اتباع والوں سے کرتا ہے، وہی اللہ لا یحب، وہ ذرا بھی محبت نہیں کرتا، وہ اپنی محبت واپس لے لیتا ہے، وہ اس سے نرمی لے لیتا ہے، لا یحب، وہ پسند ہی نہیں کرتا الکافرین، جو میرے نبی کی شریعت کا انکار کر دیں۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے آگے دعوت دی، جس نے مان لی وہ ایمان والا ہو گیا، یقین کر لیا، ایمان ہوتا ہے یقین، اور جس نے باغ ادھر چیز دی، منہ ادھر کر دیا، اپنی من مانی، چاہے باوجداد سے آ رہی ہو، چاہے کام علمی سے، چاہے فرقے سے، اللہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میری سوری محبت تیری اتباع کرنے والوں میں ہے۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، تو جو رخ پھیر لیتے ہیں آپ کی شریعت سے، تھوڑا سا اپنی من مانی کی طرف پھیرتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ، وہی اللہ جو رحمتیں بانٹ رہا ہے، لا یحب، وہ بالکل پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا الکافرین، شریعت کا انکار کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی راہ پہ موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔